تاروں کی مانند ہیں جس نے ان کی تباہ کی وہ فلاح پا گیا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اب علماء جو تھے اللہ ان پر رحمت کرے، کتنے منصف تھے، کتنے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ یہ روایت ہم اہل سنت کے حق میں بڑی کام دینے والی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے جن نے حدیث کے بارے میں کتابیں لکھی نہ کہ صحیح غلط قرار کیا، سب نے کہا کہ یہ باطل ہے، موضوع ہے، لا اثر، بالکل اس کی کوئی جڑ نہیں، من گھڑت بات ہے، باطل ہے۔ دفتر لگ گیا ہمارے علماء کہ کون کہتا ہے یہ حضور نے فرمایا؟ کچھ نہیں۔ اور باتیں جو نا آپ نے کہا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو گے تو ان میں سے کسی نے ایک مٹھی جو دی ہے تو اس کے برابر نہیں کہو گے شروع میں دین کی ان کی خدمت، وہ صحیح حدیث ہے۔ یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات پڑھتے ہیں کہ آپ نے میدان عرفات میں کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت، جو ان دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ خطبہ بھی ان کا جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اہل بیت کا ذکر آپ نے کیا مگر اس میں یہ نہیں کہ دونوں کو پکڑ رکھو، وہ صحیح الفاظ یہ ہیں، وہ غدیر خم پر دیا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تارکن فیکم السکینہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، پکڑنے کے لیے صرف اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ اہل بیت جو فرمایا نا کہ میری اہل بیت، ان کے بارے میں دین کا نہیں کہا کہ ان سے دین لینا یا پکڑنا، یہ کوئی لفظ نہیں۔ جہاں یہ تمسک آئے گا دونوں کا ضعیف موضوع ہے، اس میں یہ ہے کہ ذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، تو فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا میرے خاندان کے ساتھ۔ وہ محمد نے امام مناوی لکھتے ہیں اس کے بالکل الٹ کیا، کسی کو قتل کر دیا حضور کے بچے کو، کسی کو قید کر دیا، ظلم ہی کرتے چلے گئے۔ وہ صرف حسن سلوک کی ہدایت تھی کہ 3 بار آپ نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرنا میرے خاندان کے بارے میں۔ دین لینے کے لیے صرف قرآن کا کہا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا قرآن اور سنت، یہ بھی زیادتی کی بات ہے، یہ بھی مرسل روایت ہے، کوئی نہیں اتنی مضبوط، نہ وہ ہے جو کہ اہل بیت سے دین لو۔ دین کے لیے آپ نے کہا کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے 3 بنیادیں بتائیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن امامت کے مسئلے پر آپ نے کوئی اشکال ہی نہیں اٹھایا۔ امامت دیکھیں نا، یہ شیعہ حضرات ہم سے اسی لیے جدا ہیں، میرے ساتھ بھی بحثیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم اس کو حیثیت دیتے ہو توحید، نبوت اور رسالت والی، آخرت والی، اتنے پائے کی بات ہے۔ جو امام کو نہ مانے اس کی باتیں ضائع ہیں، وہ آخر میں جہنم میں جائے گا۔ اتنی بڑی بات، اور قرآن مجید جس کو تم کہو کہ چلو باقی کچھ گم ہو گیا، نام مرادو تم میں سے کچھ کہتے ہوں گے، مگر جتنا ہے اس میں کسی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی امام ہوگا اس کو ماننا، نہ مانو گے تو اس کی اتنی ہم بحیث طلاق کے مسئلے بیان کرے اور امامت کو سرے سے ڈسکس ہی نہ کرے، نہ کوئی حضور کے اس بارے میں حدیث ہے۔ اس لیے امامت جو ہے نا اتنا کٹڑ تھا ملا باقر مجلسی، اس نے بھی میرا تو رکول لکھی کافی کی شرح مان گیا۔ اس نے کہا یار یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے مگر یہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا، کیونکہ شروع میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، اس لیے یہ حیثیت کہ جو منکر ہے وہ کافر ہے یہ اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ مسلم ہے، اس کو ہم رشتہ دیں گے، اس کا بیٹی کا رشتہ لیں گے، جنازہ پڑھیں گے، وراثت میں حصہ دیں گے، وہ مسلم شمار ہوگا، کیونکہ وہ 2 شہادتیں دیتا کہ اللہ واحد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے۔ کہتا ہے اسلام کے لیے اتنا ہی ہے، گاہ شیعہ ہونا چاہتا آگے تو مانتا پھرے، خود مانا کہ یہ مسئلہ اتنے پائے گا نہیں کہ اس کے منکر کو تم اسلام سے نکالو۔ اور میں نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت ہمارے نزدیک برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے اگر کوئی نہیں مانتا اس کو کہ نہیں برحق، کافر نہیں ہوتا۔ یہ کافر ہونے والی بات ہے، کفر کی بات ہو رہی ہے۔ اور بیٹا غلط صحیح کی نہیں، غلط آپ پوچھیں میں بھی بتاؤں گا کہ یہ باتیں ان کی غلط۔ کفر جو ہے نا کہ اسلام سے نکل جائے، یہ توبہ توبہ، یہ کوئی آسان بات ہے۔ تو یہ صاحب دے بارے تو دوست کی خاص کے مطابق میں روڑا رستے جو ہٹکا کہ بالکل یہ کوئی نہیں گل، اللہ رسول نے یہ کوئی مسئلہ نہیں بیان فرمایا، نہ دین کے کوئی گل ہے، آپ ہی چار صاحب نے یہ قصور پائے۔ اور ایسے بندے کی روایت پہ جس بارے لکھا گیا کہ یہ تفسیر جہی وہ اسلام نہ تعلق اینی جعلی تفسیر بنائی ہے کہ دین اسلام نہ وہ رشتہ ہی کوئی نہیں، خود شیعہ عالم۔ تو ایسے غالی فاسد اعتقاد گندے عقیدے لوگوں کا سارا اس تو بعد یہ تھی جڑا اس خطبے اصل تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے غدیر خم سے خطبہ ضرور دیتا، خم غدیر کیا دیتا، اضافے مطلوب ہے، پہلا لفظ پیچھے لا دیتا ہے، کوئی ڈر نہیں، مگر اصل لفظ عربی زبان خم غدیر۔ خم تالاب نو آخیا جاتا ہے، ایسی جگہ نو جتھے درختوں کا چھوٹ، غدیر جڑا تالاب ہے، خم اس جگہ غدیر تالاب، غدیر خم وہ تالاب جہاں نام
قوم جو سب قریب تھی مکے اور مدینے درمیان رسول اللہ نے اتنے خطبہ دیا بالکل، مگر اتنے بھی ایک شاید کی وضاحت درکار ہے بھائی سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا بھائی آپ نے جڑا خطبہ حجۃ الوداع دیتا وہ لکھا بھی میری کتاب اور میری سن، اللہ کی کتاب اور میری سن، یہ بھی خیر یہ اہل حدیث لوگ یہو جی گلا کرتے ہیں، یہ بھی حدیث چاہتا جی آپ نے آخیا دو شاید چھڑ چلیا ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت، یہ بھی غلط خطبہ حجۃ الوداع آپ نے کوئی سنت نہیں آخیا صرف اللہ کی کتاب آخی، اور یہ بھی جڑے لوگ آتے بھی نہیں آپ نے فرمایا سی اللہ کی کتاب میرے اہل بیت، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت جھوٹھی حجۃ الوداع کا خطبہ یہاں ٹائم پر خاص نہ وہ سنت کا ذکر ہے نہ وہ اندر اہل بیت، وہ صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف تسی پڑھ سکتے تھے رسول کریم علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا خطبہ جہدے فرماؤندے قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان استمتم بہ کتاب، کہ لوگوں میں تواڈے اندر ایک ایسی شے چھڑ چلیا جنہوں جے تسی گھٹ کے پھڑو گے تے گمراہ وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے صحیح مسلم ابو داؤد، اور میں شیعہ کی کتابوں بھی پڑھ دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع صحیح وہی ہو گل نہیں تھی، اے سمجھو تین جلد بہار الانوار دی علامہ محرسی کی لکھی ہے، یہ اندر بھی 381 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جہد اندر پھر آؤں ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب، کہ لوگوں میں تھوڑے چ ایسی شاید چڑھ چلیا جے کٹ کے پھڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سمجھو 381 صفحے پہ اور پھر 405 صفحے پہ بھی جا کے وقت ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد ان استمتم بہ کتاب، یہ کیسی شاید چھڑ کے جائے چلیا جنہوں پھڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں۔ صحیح روایت کہ بھائی حجۃ الوداع دی نہ اتنے اہل بیت کا کیا وہ بھی ترمذی شریف کی روایت جڑی نہیں وہ اندر بھی کمزوری ہے، اس تو میں کسی کتاب درج ہونا اور روایت صحیح نہیں ہو جائے، یہ اندر دسیا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت یوم عرفہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ذمہ لگایا کہ فرماؤں دے میں عرفے دے دن حضور نو دیکھیا حج والا نہ کر دن کسوا، آپ اپنی اونٹی کسوا سے سوار تھی یخطب خطبہ دے رہے تھی، فسمیت یقول تو میں سنیا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، کہ لوگوں دو شیاں میں چھڑ چلیا جے کٹ کے پھڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہ، ایک اللہ کی کتاب ہے ایک رسول کی سنت، یہ اندر زید ابن الحسن الانماطی یہ بیان کرنا راوی ہے، کل تو قال ابو حاتم منکر الحدیث اور قال الحافظ زید، یہ 355 356 صفحہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ چوتھی ہے، یہ بھی کرنی ٹھیک نہ یہ کیا، اور مستدرک حاکم کی روایت ہے میں رسول اللہ نے آخیا دو شاید چھڑ چلیا گمراہ نہ، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت، وہ جی سالے بن موسیٰ خرید نہیں کتاب اللہ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا صحیح روایت اس خطبے کی یہ اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں بنی۔ اس کو بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مکے اور مدینے کے درمیان پہنچے، اس تالاب سے گئے غدیر قوم سے، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا خطبہ دیتا وہ بالکل وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے بیان فرمایا، یہ بیان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کیتا، فرماؤندے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بما یضاحم بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سارے خطبہ دینے لیے کھڑے ہوئے ایک ایسے چشمے تھے جنہوں قوم کیا جاتا مکے اور مدینے کے درمیان، فحمد اللہ اللہ کا شکر آپ نے ادا واسنا علیہ اللہ دیا تعریفاں کی، وعظہ نصیحت کی، وذکرہ یاد دہانی کی، ثم قال پھر فرمایا اما بعد الا ایھا الناس لوگوں سن لو فانما انا بشر میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کوئی پتہ نہیں کدوں اللہ کا فرشتہ آ جائے موت کا کہ میں وہ بلاوے سے دنیا کو چلا، یعنی بڑی اہم بات ہے جی آپ نے موت کی اطلاع دے کے کہ کوئی پتہ نہیں میں کدوں بچھڑ جاں، اس کو توجہ نہ سنو، وانا تارکن فیکم ثقلا،
میں تواڈے اندر دو شکل چھڈ کے شکل عظیم چیز نفیس بہت عمدہ بہت فرمایا دو اعلیٰ اور نفیس شیاں تواڈے چھڈ کے چلیا اولہما کتاب اللہ انہاں چ پہلی شے اللہ کی کتاب ہے فیہ الہدی والنور اس قرآن دے اندر ہدایت ہے نور ہے من استمسک بھی واخذ بھی کان علی الہدی جن نے انہوں پھڑ لیا تے اے تے جمیا رہا وہ ہدایت سے ومن اخطا جڑا ایک تو ہٹ گیا گمراہ فخذوا بکتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب پھڑ کے رکھو بس تم سے کو بھی ادنا چمٹے فحسرا کتاب اللہ ورغا وفیہ آپ نے پھر اللہ کی کتاب کے بارے ترغیب دیتی بڑا زور دیتا ثم قال واہل بیتی فرمایا دوسری شاید میرے اہل بیت ایک قرآن چھڑ چلیا ایک اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ پھر یہ فکرہ 3 بار دہرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دے تھی مرنا اللہ کو جانا انہوں جو برتاؤ میرے بات کرنا سوچ لیو کی خدا نو جواب دینا 3 باری اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی کہ میں اللہ کا خیال تمہیں دلاؤنا کہ میرے بعد جو سلوک کرنا رب کا خیال کریو مسلم صحابی مشکل اثار احمد ابن ابی عاصم سے سننا طبرانی امام احمد طبرانی سارے لے آئے پھر وہ دوسرا طریقہ جڑے بھی آتا اسناد صحیح رجال صحیح لقیت و زید بن ارقم علی بن ربیعہ آتا کہ میں زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ ملیا وہ داخل مختار اور خارج نہیں تو مختار دے کول جا رہے تھے یا وہ کول نکلے مختار نہیں حکومت جدید کے مقابلے بنا رہی تو کل چلو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کیا انہوں حضرت زید نو کہ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہے فرماؤں گا نہیں تارک نصیب ہو سکتا کتاب اللہ وجرت کہ میں تھوڑے دو عظیم شیاں چھڑ چلے ایک اللہ کی کتاب ادھر کالا نام انہوں نے فرمایا بالکل میں سنیا اتنے علامہ صاحب نے بعد لکھا میں زیادہ تفصیل نہ تد لکھا میں مینو کئی جڑے دستور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے وہ ملے جنہوں نے رسالے لکھے تھے بھی حدیث کوئی یہ ایویں جعلی حدیث بنی ہے تب میں پوری تفصیل نال پھر اس بارے لکھا کہ نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے ابن عباس بھی حاکم سے روایت ہے انہوں نے صحیح کیا اور ذہبی نے وہ تصدیق کی ہے انی تارکن فیکم ثقلہ یہ حاکم کے الفاظ ہے کہ میں تھوڑے دو عظیم چیزاں چھڑ چلے ہاں وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض اور یہ دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں ہون گیاں حتیٰ کہ حوض کوثر سے میرے کو پہنچ قرآن بھی اور اہل بیت کتاب اللہ والا بیت انہوں نے کیا جدا نہیں ہونا یعنی جس طرح اللہ نو اور رسول نو جدا کرنا سورہ نساء ہے اب جڑے کہن اللہ نو مننا تے رسول نو نہیں مننا فرمایا اولئک کافر حق پکے کافر ہے انج ہی فرمایا ہے دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں تو آخر میں قرآن مننا اہل بیت نو نہیں مندا او دا بھی دین کوئی نہیں کوئی اہل بیت منی پھر قرآن نو کن پیچھے سے او بھی یہ دونوں کٹھے رہنے ہیں اور حوض کوثر تے میرے کو تیسری جلد اور 148 صفحے سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آیا اور بھی حدیثاں ساریاں لکھیاں یہ سمجھو بیعت انہوں نے حدیث الاطراء وبال تر کے 1761 نمبر ہے اور جلد جڑی ہے چوتھی ہے اور یہ صفحہ 355 تو لے کے 361 تک یہ حدیث بالکل پکی ہے صحیح ہے رہ گئی یہ کی مفہوم ہے وہ موقع نہیں یہ انشاءاللہ دلالت دی نہیں پہ گل کی ہے کہہ لے بیت نو کی مننا یہ ہون نہیں ہے جلی وقت ہے اگلے جمعے ایسے صرف یہ ثابت کرنا کہ حدیث شک شبے بالکل پکی اور لوہے دلی کے اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن چھڑ چلے اہل بیت چھڑ چلے دونوں بہت عظیم اور نفیس ہے یہ جدے نہیں ہون گے حتیٰ کہ حوض کوثر سے میرے کو پہنچ جائے اور دوسری حدیث تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کی یاد نے فرمایا یہ مسلم سے نہیں آیا دوجیاں کتابیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اسے خطبے کے اندر فرمایا من کنت مولا ہو جا میں مولا علی دا مولا اللہ موال من والا واد من آزاؤ اے اللہ جڑا یہ دوستی کرے وہ دوست ہو جاؤ جڑے یہ دشمنی کرن تو ہی انہوں کا دوست دشمن ہو یہ 10 صحابہ کرام تو 1750 نمبر سے ترک حدیث من کنت مولا یہ سارے کچھ تھی 10 صحابہ رسول اللہ تو جدا کر لی انہوں لوگوں نے پوری کوششیں کر اور یہ نتیجے کے اندر جس غریب نے کوئی اعتراض کیتا وہ بھی خیر نہیں رہی برا
مگر یہ مطلب شیعہ نے بھی لیا تو سنیاں بھی لیا، بے حضور نے آخیا بھی قرآن چ بھی دین لیو تے اہل بیت چ بھی دین لے، پھر ایک مشکل بن گئی، اہل بیت چ دین کس کو لینا؟ سید تے بے شمار ہے، انہاں چنگے بھی ہے تے ماڑے بھی، کہڑے اہل البیت وال جانا تو دین سیکھنا؟ اتوں تک کہ اتنے بڑے عالم امام احمد عبد الرحمان البنا 24 جلداں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، نہ حدیث نو سمجھن پارن بھی اتنے دین لین کی گل کوئی نہیں، اس حدیث دین دا ٹکڑا صرف قرآن ہے، کہ قرآن تو دین لینا سنت بھی ہے نہیں اتنے، اہل بیت لی دین لین دا لفظ کوئی نہیں ہے، نقطے پوائنٹ یاد رکھ لیو ورنہ کوئی حل نہیں کسی جتنے جاؤ گے ایسے کھڑج ڈگن گے پھنسے ہی ترے گا۔ تو یہ امام عبد الرحمان بن منا بھی لکھ دے وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي بَعْدَ وُجُودِ مَنْ يَكُونُ أَهْلَ التَّمَسُّكِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْإِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِلَّا قِيَامِ السَّاعَةِ، چونکہ انہوں نے سمجھا اہل بیت تو بھی دین لینا، ایڈا بڑا حدیث کا عالم 104 سوار 22 جلد آندا حدیث پاک تے پھر جڑی تو پتہ چلدا بے ہر زمانے اہل بیت ایک بندہ ایسا رہنا چاہیے جس چ لوگ دین سیکھ سکیں۔ کنی گھاٹی چ پھسیا یہ شیعہ آدھا کہ رسولہ دی اولاد تے کہ امام ہر زمانے چ رہنا، ورنہ حضور دا کہنا جڑا کدا پورا ہو، قرآن سے لوگوں کو کرنا چاہیے اہل بیت کو کتوں لبنا، پھر کتوں دین لینا؟ اس عالم بھی اقرار کر لیا، اس حدیث تو پتہ چلتا کہ ہر زمانے اہل بیت ایک شخص ایسا رہنا چاہیے جہدے کول آدمی جا کے دین سیکھ سکے اور وہ دامن پھڑ سکے قیامت تک، حتی یتوجہ الحدث المذکور الی التمسک بہ، تاکہ حضور دا کہنا بھی انہاں کو لیو دین یہ صحیح ثابت ہو سکے، ورنہ لوگ کہیں گے بھی کہہ دیتا نبی نے سانس نے اس زمانے کوئی نہیں سید لفظ جس کو اسی سیکھیے، کما ان الکتاب قضا ہے، جیسا کہ قرآن بھی یہی حال ہے، قیامت تک ہے گا لوگ تو دین لیں گے، تو اہل بیت کا جو کیا تھا امام چاہیے، ایسا ایک چاہیے جب تو دین سیکھا دے پر ذالک کان امان لأہل الارض، اسے دعا دے دوجی حدیث آندا کہ اہل بیت اس زمین لئی امان ہے، فیضا ذهبوا ذهب الارض، جدو اہل بیت ختم ہو جان گے زمین ہی تباہ۔ حدیث نہ سمجھن کا نتیجہ ایسا اقرار کیتا جس تو بعد ہم کوئی ماں کا دار شیعت نوں چھڈ ہی نہیں سکتے، جدو باقی اہل بیت کے سید چاہیے یہ پٹ دے کہ امام موجود ہے، اس کی تلاش کرو، دین نہیں لبنا، اہل بیت نہ تمسک۔ مگر میں عرض کرتا پڑھاؤ ساری عمر پڑھ کے کہ کسے صحیح حدیث سے اہل بیت دے تمسک کا لفظ نہیں کہ دین لی انہوں نے پڑھے، پڑھنا نہیں صرف قرآن یہ ہدایت اور نور ہے پڑھو، یہ محبت ہے، یہ نہ ظلم نہیں کرنا، اللہ تو ڈرنا، عزت کرنی ہے، محبت کرنی، پیار کرنا، بلکہ یہاں چ اگر کسی شخص کوئی خامی کوتاہی ہوئے سانوں وہ زیادہ بحثوں کی لوڑ نہیں، معاملہ لازا ادب ہے، تھی اس نسبت کا لحاظ کرو کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اس پاروں انہوں نے اقرار کیا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات اور وہ 11ویں سمجھو جلد ہے اسے حدیث سے لکھا، اور حدیث سے لکھا تو کئی علماء نے آخیا نہیں اس حدیث تو مراد ہے اہل بیت چو جنہ لوگوں کا عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق جڑے سید ہون گے انہوں کا چلو، آپ ہی ملا علی قاری نے آخیا ٹکوسا یہ گل کوئی نہیں، سنت کے مطابق چرائی کا عمل بھی ہوئے تو پاویں مراسی کا ہوئے وہ ہر وقت لیا جا سکتا، جی پابندی ہے بھی سنت کے مطابق ہوئے یہ کہنے کی کہڑی لوڑ ہے اہل بیت کو رہے تو ہر بندہ جڑا سنت کے مطابق لواں گے نہیں، یہ بھی اسے اردن پھنس گئے۔ واقول والا اگر ہوا اہل بیت غار میں کون عرب صاحب بیت و حوالے، اس تو آدھے ظاہر بات یہی ہے کہ حضور کا خاندان مراد ہے، ومان تمس کل تو فی اطلاع کی سلسلہ اشار آدھے سید جمال الدین نے جڑا شرح تے کیا اذا لم یکن مخالفت دین کہ اہل بیت دی گل ہونا چر منو جنا چر دین دے مخالف نہ مخالفت کل تو فی اطلاع کی سلسلہ اشار بین میں یکون اطلاع دی کا لا یکون حدی و وسیرت اللہ مطابق الشریعت۔ ملا علی قاری حنفی عالم فرماتا جھوٹھی گل ہے، یہ تو ہر آدمی جڑا دین دے مطابق وہ گل نہیں، حضور نے پابندی نہیں لگی، آخیا اہل بیت نوں پڑھنا اس مطلق فرماؤں کھلا کہنا پتا چل گیا بس جڑا صحیح مانا حضور کی نسل چ ہوگا، جعلی سید نہ ہوگا، وہ عمل لازمن سنت کے مطابق، یہ نہیں پابندی لا سکتے تھی پرکھو نہیں، اگر وہ سید ہے تو گرنٹی ہے بھی تا مسئلہ جھوٹا وہ عمل اقرار کر لیں، یعنی وہ بناوی اور ملا علی قاری جہی دونیں گل منتے بھائی شیعت ہوئی آتی کہ اہل بیت جیسا بندہ موجود ہوں جی گل غلط نہیں ہوں اور 100% صحیح ہوں اور قرآن دے برابر بھی انہوں رہنا چاہیے، مگر میں تھوڑے سامنے واضح کیا حوالے نہ بھی اس حدیث سے کئی کسی صحیح لفظ اہل بیت تو دین لین کا کوئی اشارہ نہیں، نہ انہوں دے عمل دے ٹھیک ہون نہ ٹھیک ہونے کی گل ہے،
اتنے صرف انہوں نے محبت، انہوں نے ظلم نہ کرنا، انہوں کا احترام کرنا، یہ حضور نے تاکید فرمائی کہ اللہ تو ڈرے ہو، بد سلوکی نہیں کرنی، دین واسطے قرآن کو آخیا کہ وہ ہدایت اور نور ہے، انہوں پڑھنا۔ تو اس سلسلے سے کیوں فرمایا؟ وہ تھوڑا جا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان شریف سن چکے، تھوڑا جا پڑھ۔ یہ 9 جلداں دی کتاب جہاں کئی باری میں اگے ذکر، اگر یہ نہ مینوں ملتی تو میرا علم صفر سی۔ اور احسان ہے محمد رمضان دا سمجھو جمعیت طلبا دا لڑکا سی، اور اج کل لائبریری نے فیصلہ آباد اتنے اسلام آباد جی یونیورسٹی اتنے لائبریری اس مینو دسیا ملیا کہ مولانا وہ کتاب صرف ہوتی، اور ایک پیرسٹ سی ڈاکٹر حمید اللہ جی لائبریری تھی، وہ مر لگے وقف کر گئے تو انہوں نے وہ کتابیں اتنے جی فوٹو اسٹیٹ کرا لی، جلداں میں انہیں کروا کے میرے دیتی، اور 9ویں میں پڑھ چکا جس نہ پتہ لگا دین ہے۔ اور یہ ایسا امام ہے 8ویں صدی کا جس لیے امام شوکانی جیسے بندے نے آخیا بھی یمن نے کچھ بھی نہ اسلام نے دیتا ہوں، یہ محمد بن ابراہیم الوزیر کا یمن پیدا ہونا یہ اسلام سے بڑا احسان ہے، ادا کا کچھ امن۔ تو امام یہ پہلی جلد چیتے لکھتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جڑا ہے فرمایا یہ کیوں اسے پاروں لا سیما وقت سبق فی علمی سبحان اللہ اشراف لا یزال محسدون محسدین 178 179 گر دی گل جب تو علی دی جان چھڈی مسلمانوں کرما پڑھ کے بیٹھ حرام کر دیتا ہوا جینا، اور وہ اولاد نو وہ ٹنگیا جو ٹنگ نہیں سکی۔ رسول اللہ دے بچے انہاں مسلمانوں نہیں چھڈے، جڑا آپ پتا چل گیا سی بے خط ہونی ہونے شروع ہوئے، علی دے ویر نہ پڑے علی تو فرمایا اہل بیت لی لا سیما سابق کفی علمی سبحان حضور نے خاص کر کے جڑا زور دیتا بے میرے خاندان نہ ظلم نہ کرو، اس پاروں میں تقدیر دا علم اللہ نے آپ نے دے راز کھولتا بے تو چلے جانا تو پختنا علی اور رضی اولاد نے تیرے کو نہیں بدلا لے سکے، کچلے گیا مگر پچھوں اٹھ کرونے رہنے مسلمان ہی ہیں، انہاں تیرا بچہ کوئی نہیں چھڑنا، تیری بیٹیاں بازاراں پھراؤں گے برا حال۔ اللہ کی تقدیر کا حضور نے علم ہو گیا ان الاشراف لا یزال محسدین کہ جنہ کسی کا شان اچا ہوں انہیں وہ ویری زیادہ چمکے حاصل پیدا ہوتے ون الاختلاف والمعادات فتنۃ هذه الامه الى يوم الدین۔ اور اللہ دستا بھی تو دعاواں بڑیاں منگیاں بے سمجھ فتنہ نہ ہوئے مگر دن قیامت کے لیے شرارتاں اور فتنے رہنے۔ وکذالک فإن لما عالم ما سيكون من استعلال حرمت ملادین بالکل چھتراں دو تین خطبے کی جان ہے۔ اسی طرح جدو رسولوں نے پتا چل گیا کہ کیا میرے بعد میری آل دی حرمت نو لوگ پامال کر انہوں دی کوئی عزت نہیں رہی، ایک کوڈی کا مرنی نہ مسلمان نے لکھن وہ سخ کے دماغ مل کریمہ اور انہوں دے پاک خون پانی انگ بہا دے انہوں دے سر کٹ دینے نہ ظالم نے خود آزنا بینو حرب لمن حارباؤں سلم لمن حارم۔ پھر حضور نے جوانوں کھڑی کر کے علی فاطمہ حسن کئی ظالمان دے پنچن پاک نہ کیا کرو حلو جو پٹھو تمہیں کی نہیں کیا بھی ہور نہ پاک یہ مانا ہے گا جدو اسی آنے بھی نبی پاک یہ کہہ تک باقی سب نہ پاک بھی کسی پاک کا ذکر کرنا باقی پاک ختم ہو جائے مگر 5 پاک جڑے حضور نے اس تو کیا جاتا بھائی صحیح حدیث ہے مسلم شریف دی کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کمبل لیا سی کالا کالی کمبلی دی ذکر کر کے کالا کمبل سی علی آئے وچ واڑ لیا حسن آئے واڑ لیا فاطمہ آئی واڑ لیا حسین جوان واڑ کے پھر آخیا اللہم ہاؤلا اہل بیت کرانا میرا بڑا بڑا ہے مگر آج 4 تے میرے ساتھ کر دے یہ تے ٹکڑے نہ میں انہوں پاک کر دے جی میں پاک کرنے کا آخیا اس حدیث پاک پروں پہلے لوگوں نے آخیا حدیث اور کتاب یہ چادر چلایا ایک خاص پاک اللہ دے اگے دعا کی 5 پاک تو فرمایا چونکہ حضور نے پتہ چل گیا کہ لوگوں نے بعد انہوں کا ادب نہیں کرنا انہوں نے پاک خون بہا دینے تد حضور نے اعلان فرمایا کہ انہوں نے جڑا جنگ کروں گا وہ میرے نہ جنگ ہے انہوں سمجھ آؤں کہ نہیں وہ میرے نہ جنگ لڑتا ہے جڑا انہوں نے صلح کروں گا وہ میرے نہ صلح کرے وہ کرنا بالکتاب المجید اور اس بارے پھر آپ نے ایڈی شان وزائی میں قرآن نال جوڑ دیتا قرآن سے جانتے جنا کی درد ہے یہ اوڈی شایا عظیم آلہ جی جدی چھڑ کے چلیا وہ وقت آتی ہے من کرنا لوگ کرب نول کے سماوا شہید اور حضور نے انہوں نے بارے جینی تاکید کی تھی میں جی دل جی کو اللہ کا خوف ہوگا یا کان تر کے سنوں گا انہوں تو میری گا اثر کر وہ ہوں بھی عدم کر تیل مون یا عالم بھائی رسول اللہ کی اولاد ہے سید ہے بے ایمان ظالم وہ ویر کر دے نہیں سید کوئی شاہ نہیں آپ کدی رائی بنتے کدی جٹ بنتے جی ہور نسل دو نا پھر رانے اخواؤ گے کدی وہ کچھ رنداوے ہو بھائی نسل کوئی شاہ نہیں کیوں بدلتے پھرتے جسے جمے منتے نا
پتا سب کو بے شرف نسب بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے جنت دوزخ جڑی وہ کوئی نہیں پورا جمار بھی جنت سے اگے نکل سکتا, مگر دنیا کی عزت ہے کہ پتر اور فلاں آدم کا پتر شرف. اور ابو سفیان نے جب ابو سفیان نے پوچھا ہرکل نے, صحیح بخاری کی روایت, جہاں تھوڑے نبی بنیا تھا خط مینو آیا تو جو اتوں کے رہن والا دس جو کہہو جہ خاندان جمیا. انہیں آخیا ہوا زو نسب سی نا زو نسب سارے اندر جا سارا تو آلہ ٹبر ہے انہوں سے. اور بعد چ انہیں آخیا واقعی تین میں سوال کیا سی نبی یہو جہ خاندان کا بھائی نبی ہر لحاظ نہ اس کا ہوں ایویں نہیں وہ جھاڑی نو بیر لگ گئے ہوں ہر خاندان. اس باروں حضور نے کہا کہ وہذا الکتاب لا یتصل ذکر فضائل بدل کر. اے امام محمد بن ابراہیم مجدد گنے گا 8ویں صدی فرماؤ میری یہ کتاب یہ چینی گنجائش ہی نہیں کہ میں رسول اللہ کے رشتہ داروں نے خاندانوں کی حدیث لکھا جہاں ان کی شان چاہیے پارا کئی اور سنی بے مطابق مطالعہ کتاب ذخائر رقبہ. جی تو سنی بنیا پھردا تو شیعہ نہ ویر کر کے کسی والے بیٹھنا دشمنی نہ کرنی, جا جا کے اپنی کتاب پڑھ ذخائر رقبہ جی امام محب الدین تبری نے لکھی. حرم شریف مکہ کا جڑا امام سی وہ پڑھ کنیاں حدیث لکھیاں بیان کی شان. وامثال من الكتب المجردة لذكر فضائل المشهورة ومناقب المأثورة وكرامات المشهورة وسير المحمودة. آنا اسی طرح ہی اور بھی انگن تیرے سنت اماماں نے کتاباں لکھیاں وہ پڑھ تینوں پتہ لگے انہاں دی کڈی اچھی شان ہے, انہاں نوں کی درجے رب نے دتے. وفی تراج میں ائمۃ السابقین فی کتب ائمۃ الحدیث العارفین. اور حدیث دے عالماں نے جڑیاں کتاباں لکھیاں او دے جدوں ذکر آیا حضور دی اولاد دے عالماں دا او پڑھ کی شان بیان کی ہے. تو سنی ہونا یہ ترجمہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ دی اولاد نہ دشمنی سنی لیے کوئی لازم نہیں. جو سنی بھی صحیح ہے تو اپنی کتاباں پڑھ کے محبت کر. میں ایک نمونہ ہی تمہیں دس دینا, وقت آیا بے مامون نے خلیفہ عباسی انہیں عقل کی تھی اپنے زمانے, انہیں کہا یار معاویہ دی اولاد میں مزاق کر رہے تھے اسی عباسیاں میں لٹ مچائی رکھی, اصل حق کری دی اولاد اسے امام علی رضا زندہ سے انہیں اعلان کر دیتا عباسی خلیفہ میں مچی کا رشتہ دیتا میرا داماد ہے اور آج تم خطبہ دے نام کا پڑھے میری موت کے بعد اے امت کا سربراہ ولیعت کر دیتا. چاہے بات زہر دے کے لوگوں نے مارتا ہے انہوں علی دی اولاد نہیں چنگی لگی مجھے ہمیشہ مارا انہوں نے. حضرت علی رضا بھی مار دیتے کہ اے مشہد سب تو بڑی قبر ہے اور جنہ اتنے اس ویلے رونق ہوں جڈا اتنے لائبریری مسجد دنیا جی جاتی نا میاں عبد الواحد صاحب کی کسی بادشاہ کا دربار امام علی رضا دے مشہد سے رونق کتنے نہیں, مگر وہ غریب الوطن پردیش ماریا گیا اتنے قبر بنی ہوئی. تو امام علی رضا نے جدو مدینے سجا حدیث کی کتاباں پڑھو تہذیب و تہذیب ہی پڑھو. امام نے جسے بلایا بڑے احترام نہ سواری سے تو پھر جن حدیث عالم سے ابن خزیمہ اور دوسرے محدثین دیا جماعت اہل سنت فوج در فوج بڑے اکٹھے ہوئے آئے انہوں دی رکاباں پھڑیاں اور انہاں عالم حدیث عالمان دے کیتا جدا اندازہ وشے گئے اگے رسول اللہ کا بچہ آیا اور کہنے لگے رضا سانو وہ حدیث سنا جڑی ہوراں دی نہیں بیان کیتی تو اپنے باپ کو سنی انہیں اپنے باپ کو سنی انہیں اپنے باپ کو علی تک پہنچا جڑی انہیں رسول اللہ سانو وہ سنی. امام لوگوں نے کلمہ سنبھال لیاں پھر حدیث دے عالمہ امام علی رضا نے سلسلہ تو سونے کی زنجیر کہ میں اپنے والد تو سنیا موسیٰ کاظم کو انہوں نے امام جعفر صادق علی تک پھر حضور اور حدیث دے عالمہ نے کیا سند مسئلہ تگاہ رہن دو یہ نہ ہی پڑھ دے جان تو مجنون میں فاقہ ہو سکتا پاگل اور دیوانے میں شفا ہو سکتی ہے ایہو جے نیک حضور دی اولاد دے موتی تو موت ہو گئی تو پھر لکھیا کہ فلاں حدیث دا عالم دراسی قبر تے گیا اور امام ابن حجر لکھ دے جڑے نال سی آندے اسی اس قبر تے جو ادب کرنے امام ابن خزیمہ نے دیکھا کسے دا ادب کرنے یعنی قبر دا اتنا احترام کیتا رسول اللہ دا بچہ ہے دفن مگر بے علم لوگوں نے مسئلہ بنا لیا شیعوں کو ویر لین دا طریقہ رسول اللہ دی اولاد دے دشمن دعائی خدا دی توبہ کرو جے حضور دے ساتھی ادب دے قابل ہے تے جڑے ساتھی نہیں ملے دل دے ٹکڑے صحابی بھی اور آل حضور دی وہ ویر دے لائق کوئی دین نہیں. پیغمبر خدا نے سچ فرمایا قرآن چھڑ چلیا اور اہل بیت چھڑ چلیا دین دا مسئلہ نہیں. وہ شیعہ دے جو امام نکل دیا جے ملا علی قاری مندا کہ ہاں اور امام عبد الرحمان بناویاں دے ایک سجدہ جو ہونا یہ مسئلے کوئی نہیں. دین قرآن کا کوئی کمی نہیں قرآن وہ چلو مگر ادب کی حق تک نہ ڈالو اور ادب جڑا خاص کر کے 4 جنہوں آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی سورہ آل عمران اتری عیسائی نجران دے آئے بہت بحث مناظرہ ہوا منن کوئی نہ ہٹ دھرمی ارجد نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا اللہ نے پھر آیت اتاری آیت مباہلہ کو کہ مسئلے دی لوڑ نہیں یہ اڑی بن گئے
انہوں نے کہو بھی جی تمہیں اپنے سچے آن سے اعتبار آن سے برا لو اپنے بیٹے بھی اپنی عورتوں بھی آپ بھی آ جاؤ میں بھی اپنے سد لینا کروا کہ دعا ہو جاتی ہے بجڑا فریق ٹوٹا سما نب تحل فنج اللہ نہ اللہ القاصدین اللہ اگے دعا کر دی ہے بھی اللہ جڑا فریق ٹوٹا نا کر دے تباہ ہاں کنہوں سجا پھر صحیح مسلم شریف سے پڑھو 9 بیویاں سی کر کوئی نہیں بلایا صحابہ اینے سی کوئی نہیں سجیا علی نو بلایا فاطمہ نو بلایا حسن اور حسین بے دنیا نے ویخ چلیا بے رسولہ دے کون ہے جدن مقابلے سے گل آئی بد دعا اور عیسائیاں بھی کیا آپس تاریخ اور تفسیر کی کتاب جے لیا اپنے دوستان دی اولاد سے بد دعا کر یہ کی بگنا دوستان کی محجوب کہ جے بچے لیا نا پھر نہ بد دعا کر یہ آپ ہوں آکر مندہ نے آخیا بھی جے بچے ہی لیا جی ایسے آنے جی تیرا ایک پاسے بڑ مسیطے کر گلو جی تو بندہ سمجھا بھی یار کی ہے لے کے میں بد دعا کری مروا حضور نے اس دن ٹکڑے لے آندے دنیا لے دے کے میرا سرمایہ 4 ہے اللہ اہل مسلم سی اے اللہ میرے تے اصلی کر والے یار باقی جن دور دے ہون گے اے میں ہی ہے کتنا جی میں جھوٹا تو مینو دے انہوں تباہ کرنی جی ویگ کے جانتے عیسائیاں رات ہی سوچ لیا فیصلہ کر لیا اور کہا گے نہیں جزیے سے فیصلہ کر لو جو ٹیکس لگا دو اسی دیا گے بد دعا نہیں اللہ نے دسیا کہ راج گلا کر دیا ہے نبی تو ہوئی اڑی کر دے صرف بد دعا نہیں پابند اس تو بھائی اہل البیت حضور دا کار اہل البیت چو خاص اہل جنہوں نے فرمایا وہ 4 انہاں 4 نام محبت قرآن ہے حدیث ہے اہل سنت بننا ہے اہل شیعہ بننا جو بھی مسلمان بننا ہے انہوں نے منیا بغیر گزارا بھی نہیں ہونا یہ دین دا حصہ جے اور جنہیں بھی پنجابی بنایا نا جہاں پنجتن نال پیار نہیں وہ کلمے کا اعتبار یہ کوئی جھوٹھی گل نہیں اللہ دے رسول نے قرآن نال جوڑتا جس ظالم دے دل کوئی کینا نظر آتا نا وہ اپنا جائزہ لبے کسے گٹھ کی وڑیا بیلی نے چنگا نہیں کیتا اپنے ایمان دی خیر بچائے اے ممبر سے میں اعلان کرنا اور وہ مجاز الثانی کے والد نے یاد کرے جن مر لگیا مجاز صاحب پوچھا ابا جی تسی ساری عمر کیا سی رسولہ دی اولاد نہ محبت ایمان تے خاتمے دی نشانی وہ بندہ مومن مردہ ایمان لے کے دیں تہاڈا وقت آخر دل دی گل دسو انہاں آخیا پتر اس لذت دا مزہ چکھ رہا ایسے مینوں وہ مزہ آ رہا ہے اور میں بالکل اطمینان اور دین سے مر رہا فرمایا اے سمرا ہے حب اہل بیت رسولہ دے بچیاں نہ پیار کیتا یہ رائے گا نہیں تو نہ کوئی دین دے نہ اہل سنت ہے نہ اہل کچھ بھی نہیں بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے شیعہ سنی مسئلہ بنا لیا وہ رولے وکھرے تے سانجے سب رسول اللہ دی اولاد ہے کنبا ہے انہاں نال محبت لازم ہے اور انہاں تے رب دے جڑے نام ہیں انہاں چ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر چ جملہ پڑھا سورہ کوثر دی تفسیر سے جس ہے انا تینا کل کوثر عام طور تے اسی حوض کوثر نہیں سمجھدے وہ بھی وچ ہی ہے مگر کوثر دا معنی حوض کوثر نہیں کوثر زیادتی نو کیا کثرت نہیں بہت دینا بہت دینا اللہ نے کیا میں نے آپ کو بہت کچھ دیا اور بہت کچھ کی دیتا کوئی گن نہیں سکتا وچ حوض کوثر بھی ہے وچ نبوت انعام بھی ہے موجے بھی ہے ایک انعام بھی کہ رسول اللہ کا اپنا بچہ کوئی نہیں بچیا مگر رسول اللہ اللہ نے اولاد کی کثرت دنیا دی سید ایک ہی دن اولاد کتوں آ گیا یہ رب نے کی دینا کل کوثر ہو گئے امام ابن کثیر نے پوچھو بھی یزید 16 پتر چھڑ کے گیا سی آندا آج پوری دنیا جو دی اولاد ایک ہی بس کوئی نسل نہیں رہی اللہ نے تخم مٹا دیا اور حسین دنیا کو جان جائے زین العابدین چھڑ کے گیا سی رب نے دنیا پڑھتی اور جاہرانہ نہیں پڑھی اے مراسیاں نو ویکھ کے لوگ سید بنے لو سید جدوں ملو گا تو پتہ لگے گا کہ نبی دے خاندان کو یہ وسط پائے جاندے تو اس موقع دے فرماؤندے وال قول الثالث الکوثر اولاد 124 صفحہ سے سورۃ کوثر کے تحت کہ تیسرا قول علماء دا ہے کہ کوثر حضور دی اولاد ہے دی فاطمہ دی نسل ہے قالوا لان هذه السورہ انما نزلت دردن علی مناب الاسلام بیان میں نہ اور آندے گل اس تو بھبدی ہے کہ تانا حضور نو بچے دے مرن تے کافراں نے دتا جدا پتر مر گیا نے اونترا ہی رہنا اللہ نے آخیا تسی اونترا آندے جے وہ ٹھیک ہے کہ اپنا پتر ہی رہن کا مگر بچی تو انہیں پوتے نو دینا ہے کہ دنیا کسی نو نہیں اولاد نہیں ہے فرمانا یوتی نسلن یا پونا مرزما تو فرمایا مانا ایسی کہ اللہ ایسی نسل تینوں دے گا بے زمانے سے زمانے گزر جان گے مگر قیامت تک باقی رہن گے مشن کے فانظر اے ان امام راضی لکھتا فخر المفسرین آندا دیکھ اکھاں کھول کے کام کو تیرا میرا اہل بیت چ کنے قتل ہوئے تیری حکومت نے کوئی کسر چھڈی ہے
فاطمہ دی اولاد جو جتھے لبا قبرستان جہلم جباد لب لب کے سید مارے ثم العالم منسلم نا مگر دے باوجود اج بھی دنیا اہل بیت نہ پڑی ہے ولم یبقى من بنی امیہ سے دنیا احد یوبا بیت اور وہ مارن والے جڑے سی تختاں تے بیٹھے انہاں چ اج ایک بھی نہیں جدا کوئی نہ لیندا جے انہاں دی نسل چ کوئی ہے وہ اظہار نہیں کردا میں یزید دا پتر اللہ مارن والے جڑے انہاں چ ایک بھی نہیں جڑا قابل ذکر ہوے اور پڑھی مار مار کے ماری گئے وقت ملے کتاباں تو پڑھنے کا موقع تمہیں نظر آئے کہ کہنے سید محمد الداد جیسے ریشم ورگا پتر رسولہ کا دیدارہ دے کے بغیر قتل کر تو قلعہ بناتا ساری حکومت نے رسولہ کی اولاد نہ ہمارے یعنی زندہ کھڑا کر کے دیدارہ کے اندر یہ امت ہے کہ رسولہ نے یہ انعام دیں رہی حضور کے بعد یہ خطرہ سی حضور نے جس پاروں فتوا دیتا میں چلا چلیا مگر دو شاہ چھڑ کے اے قرآن دے اور میری نسل ہے یہاں سے ویری نہ بن دیو منظر کم کرنا تھی میرا کابر میں نظر اے پڑھو شیعہ تھوڑے سنیاں کا گرو کنٹال ہے اور جواب دیتے شیعہ مگر اللہ دیکھ پھر کہ انہاں بچے میں آئے ہوئے کرے بھی نہیں جمے اور چوٹی کے لوگ ہیں جہاں سامنے تھوڑے عالم دے سر نے مجھے کل باکر و صادق والقاظم والظالم سلام والنفس ذکیہ وامثالم امام جعفر صادق جمے ہیں محمد باکر جمے ہیں موسیٰ کاظم جمے ہیں رضا جمے ہیں علیہ السلام ہاں گے علی علیہ السلام نے کیا کرو یہ بھی مسئلہ بنا لے اب بخاری شریف نے کھڑ جو بخاری شروع تو آخر تک پڑھی ہے حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام دجے رضی اللہ عنہ علیہ السلام تسی نمے سنی تو فرمایا علیہ السلام پہ ون نفس ذکیہ وامثال ریاض بعد نہ امام نفس ذکیہ محمد جنہیں جان دیتی منصور کے مقابلے اور اس طرح دے اے دو چار سطرہ پڑھ کیاں رسول اللہ نے وعدہ فرمایا بچے امامت کی مسئلے پہ نا وہ غدیر خم کے جو خطبہ تھا اس میں یہ قرآن اور اہل بیت کے جو ذکر آئے وہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے اور وہ اس کی آپ نے جو تشریح کی تھی وہ مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں آپ نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے اور جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا اس میں حکم دیا ہے. اب یہ نفاذ ہے کئی جگہ یہ خطبہ جو ہے نا اس میں لفظ آ گیا نا کہ دونوں کو مضبوط پکڑو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ حوض کوثر دوست سے یہ شیعہ حضرات اس سے لا کرتے ہیں نا کہ آپ نے سنا رہے بیت دونوں سے تمسک کا کہا ہے اور کہا یہ الگ نہیں ہوں گے تو مضبوط پکڑو. میں نے یہی بات سمجھائی پتہ نہیں اب ذہن میں آپ فکر نہیں کہ یہ روایت جن میں دونوں سے تمسک کا نا یہ نہیں ثابت ہوتی یہ کوئی نہ کوئی شیعہ راوی یا ضعیف راوی ہیں جو بات ہے صحیح مسلم کی اتنی ٹھیک ہے کہ میں تمہیں دو عظیم چیزیں اور اللہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت توجہ دلائی کہ اس میں ہدایت ہے نور ہے اس کو مضبوط پکڑو دین کے لیے کتاب اللہ پر ہی زور دیا اور یہی آپ نے حجت الوداع میں کہا تھا کہ میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں اس کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ آگے بات آئی ہے بیت کی وہاں نہیں جب پکڑو کا کہنا ہدایت نے وہاں صرف یہ فکرہ 3 مرتبہ دہرایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خیال دلاتا ہوں کہ اللہ کے پیش تم ہونا اس لیے ان کے ساتھ جو بتاؤ کرنا سمجھ کر کرنا مرضی نہ کرنا. یہ بات ہے کہ دین کے لیے کتاب اللہ اور اس لیے جو حالات آپ کے سامنے کے دیے ان سے جو لوگ ظلم کریں گے اس لیے 3 بار کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تم نے پیش ہونا. اب تجھے نا کیا بات. اچھا اور حجت الوداع میں بھی تو اہل بیت کا تذکرہ آیا تھا نا تو وہ کس اس میں آیا تھا؟ وہ یہی ہے بس کہ جب آئے ہیں واپس پھر جو صدیر قوم پر خطبہ دی اس میں ہی ہے نا. اچھا باقی ہے نا کہ میں عرفات میں بھی یہ کہا تھا غلام قبر بھی نہیں یہ ثابت نہیں رہا. اچھا عرفات میں جو خطبہ دیا اس میں کوئی یعنی کہ اہل بیت صرف کتاب اللہ کہا. اچھا اس میں صرف نہیں اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا سنت کا بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح مسلم جاؤ گے میں خطبہ جو صحیح پکا نا اس میں صرف ایک چیز چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جو شیعہ بکس میں لکھا ہوا ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے اس میں تو آپ نے کافی وہ کیا وہ چلے میں پھر سے دیکھوں گا. اچھا اس کے علاوہ یہ نہیں اوتھینٹک نہیں ہے بات صحیح. یہ بیت کا کیا تمسک کریں گے پہلے بیت کے بے شمار عالم ہوئے ہیں انہیں بھی اسی طرح اختلاف ہے جس طرح سنی علماء میں ہے تو کیا تمسک اسے کریں گے. یاد والے بیت کی ایک ہی بات ہوتی سارے ایک ہی کہتے زیادہ کے علماء کچھ کہتے ہیں یہ اسنادریہ کے کچھ کہتے ہیں اسنادریہ کے علماء میں آپ میں پھر ہمارے فتیوں کی کئی قول ہیں ہر مسئلے میں ادھر اسماعیلیہ ہیں کتنے گروہ ہیں اہل بیت کی تو کیا تمسک کرنا ہے اہل بیت کی.
یہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے، بے شمار ان کے اقوال سنیوں کی کئی فقہ بھری ہوئی اختلافوں میں کتاب اللہ کی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کتاب اللہ کی ہے من و نور، اس میں ہدایت نور ہے، اس کو مضبوط پکڑو. صحیح.